ثنا خانوں کے نور عین خالد، ثنا خانوں کے نور عین خالد، خدا بخشے تجھے حسنین خالد۔ ثنا خانوں کے نور عین خالد، ثنا خانوں کے نور عین خالد، خدا بخشے تجھے حسنین خالد۔ اور تیرے جانے سے بزم نعت والے، تیرے جانے سے بزم نعت والے، نظر آئے بہت بے چین خالد۔ حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر منہاج یونیورسٹی اور نعت فورم انٹرنیشنل کے اشتراک سے بیعت سفیر عشق رسول اور مداح حبیب مصطفیٰ جناب حسنین خالد حسنین کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد منہاج یونیورسٹی میں کیا گیا، جس میں نعت سے وابستہ نعت گو شاعروں، نقیبوں اور ثنا خانوں سمیت یونیورسٹی کے طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس میں صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل ڈاکٹر حسین محی الدین، خواجہ غلام قطب الدین فریدی، اسلامک اسکالر ڈاکٹر شہزاد مجددی نے بطور خاص شرکت کی۔ نظامت کے فرائض الحاج سرور حسین نقشبندی نے سر انجام دیے۔ پاکستان کے معروف ثناخواں اور بزرگ حافظ مرغوب حمدانی اور قریشی صاحب نے نعت رسول مقبول پیش کی۔ اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہو۔ تیرے نام تو وار گیا جن میری عمر ہوئے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا دی نظر ہوئے۔ ملک کے نامور نقیب صفدر محسن اور ڈاکٹر یونس نے حسان بن ثابت ریسرچ سینٹر منہاج یونیورسٹی کی جانب سے گزشتہ 2 سالوں میں وفات پانے والے رفتگان نعت کو نعت کے شعبے میں خدمات کر خراج تحسین پیش کیا۔ معروف نعت خواں خالد حسنین خالد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر چکوال سے تشریف لائے ان کے قریبی رفقا محمد نوید حیدری اور سردار خالد نے روشنی ڈالتے ہوئے خالد حسنین خالد کی یادوں کو تازہ کیا۔ علم کی خیرات کے لیے وہ ایک عظیم درگاہ کے اندر بھی حاضر ہوئے اور درسگاہ کے اندر بھی حاضر ہوئے، اور انہوں نے صرف اشعار کو ہی نہیں اپنا ذریعہ معاش بنایا، بلکہ انہوں نے جس ریسرچ کے حوالے سے آج انٹرنیشنل فورم پہ بات ہو رہی ہے، اس شخص نے بہت پہلے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کے ہر نعت کے شعر کو پہلے ریسرچ کیا ہے اور پھر اسے پڑھا ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالد حسنین نے کوئی ایسا کلام پڑھا ہو کہ جو مبہم ہو، جو عقائد اہل سنت کے مطابق نہ ہو، اور جو ہمارے اقدار ہیں اور سواد اعظم کا جو مشن ہے وہ اس کا متقاضی نہ ہو۔ پھر ایک بات جو وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جہاں پر سب کچھ تھا، نعت خوان بھی تھا، شاعر بھی تھا، کالم نگار بھی تھا، خطاط بھی تھا، عالم بھی تھا، سب کچھ تھا، وہاں پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ فنا فی النعت تھا۔ اس نے اپنی شخصیت کو نعت کے اندر فنا کر دیا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تھا۔ خالد بھائی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، ان کے لاشعور میں بھی نعت تھی کہ وقت وصال ان سے گفتگو کرنا مشکل تھا۔ جب ان کو برین ہیمریج تھا، کوئی ان سے سوال کیا جاتا، وہ جواب دینا بہت مشکل تھا ان کو۔ ان کو جب کہا جاتا آپ نعت سنائیں، وہ ایک دم نعت شروع کر دیتے، ود نو ٹائم وہ نعت کا شعر سنا دیا کرتے۔ اور اکثر میں ان سے تنہائی میں میاں صاحب کا کلام سنا کرتا تھا۔ تو جب بھی میں گیا ان کو ہاسپٹل ان کے وصال سے ایک دن رات کو بھی، تو میں نے کہا آپ مجھے شعر سنا دیں میاں صاحب کا، تو انہوں نے ایک دم میاں صاحب کا شعر سنانا شروع کر دیا۔ تو خالد بھائی کی زندگی اور موت کے حوالے سے اقبال کا ایک شعر ہے، ہر بندہ جانتا ہے، کہ میں چاہتا ہوں میں پڑھوں، شاید اس کی عکاسی ہے وہ کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے۔ ملک بھر سے تشریف لائے شعراء کرام نے خالد حسنین خالد کو شاعری اور نظم کی صورت میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ نہ تصنع سے تیرا لحن ہوا وابستہ، اور لاکھوں لوگوں نے پھر اس شعر کو دل پر لکھا، لاکھوں لوگوں نے پھر اس شعر کو دل پر لکھا، تیرے دیوانے ثنا سے جو ہوا وابستہ۔ کچھ بیاں کرنے کا بھی اب حوصلہ جاتا رہا،
دل بروں کی بزم سے ایک دل ربا جاتا رہا. اور شعر دیکھیے کہ خلد اور خالد میں بس ایک حرف کا تھا فاصلہ. خلد اور خالد میں بس ایک حرف کا تھا فاصلہ. بات اتنی سی ہے اب وہ فاصلہ جاتا رہا. عالمی شہرت یافتہ نقیب تسلیم رضا صابری نے تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خالد حسنین خالد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، خالد حسنین خالد کی شخصیت کمال تھی. خالد حسنین ایک نفیس اور ہر شعبے میں کمال رکھنے والے آدمی تھے. ان کے ساتھ سفر کرنے کا، ان کی زندگی کے جن 3 پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا سرور بھائی نے، ایک تو ان کی شخصیت ہے، ان کی نعت خوانی، ان کی پڑھت اور ان کی زندگی کا روشن پہلو خدمت دین کا، ویلفیئر کا. نعت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے. آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں ان کا آنا اور جانا، نشست و برخاست. وہ کتنی خاموشی کے ساتھ محفل میں آ جایا کرتے تھے اور کتنی خاموشی سے محفل سے چلے جایا کرتے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر انتہائی وزردار انسان، مہمان نواز، با اخلاق انسان، کشادہ دل. یہ کشادگی ہی ہے دل کی کہ جو اتنے بچوں کو انہوں نے نعت کی محبت جن کے دلوں میں ڈالی ہے. وہ کوئی محافل اگر نہیں ہے تو وہ چند بچوں کو بٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی تعلیم دیا کرتے، تربیت دیا کرتے. اپنے نام سے زیادہ انہیں فکر ہوتی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کا فروغ ہو، اپنی ذات سے زیادہ. معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر شہزاد مجددی نے کہا کہ اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا. خالد حسنین خالد کی یاد میں یہ محفل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے والوں کا ذکر کیسے بلند کرواتا ہے. تو آج ان کے بہاف پہ دیکھیے ایک اور کہکشاں سج گئی ہے نعت کی اور نعت خوانوں کی، اور آپ سب کے چہرے دیکھنا، آپ سے ملنا، اس کا کریڈٹ بھی یقیناً مرحوم کو جائے گا. تو یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کم انعام ہے کہ تم نے ظاہری طور پہ جو میری تعریف کی ہے، ہم نے اس سے زیادہ دنیا میں تمہاری تعریف کروا دی. خواجہ غلام قطب الدین فریدی نے کہا کہ خالد حسنین خالد ایک ایسا مداح تھا جس کی ساری زندگی مداح رسول میں گزری. خالد حسنین خالد اپنی طرز کے ایک منفرد ثناخواں تھے. کتنے ہنسی وہ لوگ جو آئے اور ایک بار نظروں میں کیا سمائے کہ دل میں اتر گیا. ان کی جو وضاقتہ تھی وہ کسی ٹپیکل نعت خواں کی طرح نہیں تھی. وہ بڑے ایک مخصوص شخصیت کے مالک تھے، اور جس طرح آپ نے سنا ہے کہ وہ کلام جو پڑھتے تھے بڑا پختہ کلام پڑھتے تھے، اور ان کا انداز پڑھنے کا ایسا تھا کہ جس کو سن کر یقین آ جاتا تھا اسے بارگاہ رسالت میں ضرور مقبولیت کا شرف حاصل ہو. صدر منہاج القرآن انٹرنیشنل صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محی الدین نے اپنے صدارتی کلمات میں کہا، خالد حسنین خالد ثناخوانوں کی ایک طویل قطار میں منفرد اور نمایاں مقام رکھتے تھے. اور ان کے بارے میں بہت سے احباب سے سننے کا موقع ملا اور اتفاق ہوا، تو ان کے کلام سن کر اور ان کے بارے میں ان کے احباب کی بات سن کر ایک بات اعتماد اور یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعت خوانی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح خوانی اور مدح سرائی میں انداز، لہجہ اور جو شعر پڑھتے تھے اس پر کمال منفرد نوعیت کا ادا کر رکھا تھا. یہی وجہ ہے شاید کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعت خوان حضرات کی ایک طویل قطار کے اندر وہ منفرد اور نمایاں مقام عطا کیا، جو مقام آج ان کی یاد میں اور آج سے پہلے انعقاد پذیر ہونے والی دیگر مجالس کے اندر ان کے لیے کی گئی باتیں، ان کے لیے لکھے گئے اشعار، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہم دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے
اور عمر بھر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نعت خوانی کرتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نغمات الاپتے رہے، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بارگاہ میں ان تمام محبتوں کے نذرانوں کو شرف قبولیت نصیب ہو، اور ان کی آواز اور حضور کے لیے ان کی محبت ان کی نعتوں کی صورت میں یوں ہی زندہ اور جاوید رہے۔ انٹرنیشنل نعت فورم کے روح رواں الحاج سرور حسین نقشبندی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور خالد حسنین خالد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار نظم کی صورت میں کیا۔ تقریب کے اختتام پر خالد حسنین خالد کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت بھی کی گئی۔ علی رضا رحمانی، ویلیو نیوز، لاہور۔ ویلیو نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔